السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے سب کا؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام اینڈ ورلڈ۔ تو چلیے آج پھر لے کر چلتے ہیں بلاول بھائی آپ کو ایک تاریخی مقام پر، اور اس کی ہسٹری ایکسپوز آپ سے کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنہیں لاہور نہیں تکیا اور جمیا ہی نہیں، لاہور کے قدم قدم پر تاریخ پری بکھری پڑی ہے۔ تو جیسا کہ لاہور کو سکھوں نے استعمال کیا، مغلوں نے استعمال کیا، انگریزوں نے استعمال کیا، تو لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک تاریخی مسجد جس کا نام ہے دائی انگا۔ دائی انگا جس کا اصل نام زیب النساء تھا۔ اور دائی انگا کون تھی؟ یہ مسجد لاہور کے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 1 کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ تو اگر آپ نے وزٹ کرنا ہو تو کوئی مشکل اس کا ایڈریس نہیں ہے۔ آئیے اور یہ تاریخی مقام دیکھیں اور دل میں سکون حاصل کریں۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے سب کا؟ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام اینڈ ورلڈ۔ تو جیسا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلاول بھائی آپ کو لاہور کی سیل کراتے رہتے ہیں، اور اس کے تاریخی مقامات کی میں آپ سے ہسٹری ایکسپلین کرتا رہتا ہوں۔ تو اسی طرح آج ہم لاہور کی ایک قدیم جگہ، پرانی 400 سال پرانی جگہ، ایک جگہ پہ آئے ہیں، ایک مسجد میں آئے ہیں جس کا نام ہے دائی انگا کی مسجد، جس کے ہم پچھلے ولاگ میں نے آپ کو جیسے دائی انگا کا مقبرہ دکھایا تھا، اسی طرح جب دائی انگا حیات تھی اس نے اپنے حیات میں ایک مسجد تعمیر کروائی تھی، دائی انگا۔ دائی انگا مسجد اپنی خوبصورتی میں مثال میں خود آپ ہے۔ یہ دائی انگا مسجد 1635 میں دائی انگا نے ہی تعمیر کروائی، جو شاہ جہاں کی رضائی ماں تھی۔ شاہ جہاں کو اس زمانے میں انگا دودھ پلانے والی عورت کو کہا جاتا تھا، اور انگا نے اس زمانے میں جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں کو دودھ پلایا تھا، اور شاہ جہاں اپنی ماں دائی انگا سے بہت محبت اور پیار بھی کرتے تھے۔ تو چلیے چل کے آپ کو مسجد کے اندر سے راز ایکسپوز کرتے ہیں اور مسجد کی خوبصورتی دکھاتے ہیں، اور مسجد کافی تنازعات کا شکار بھی رہی سکھوں اور انگریزوں کے دور میں، اس کی کیا وجہ بنی، چلیے آپ کو چل کے دکھاتے ہیں۔ دائی انگا کی مسجد کا یہ چھوٹا سا باغ آج بھی اس زمانے کے بڑے باغوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہے دائی انگا مسجد۔ دائی انگا مسجد کا شمار لاہور کی خوبصورت مسجدوں میں ہوتا ہے۔ دائی انگا اس دور میں بادشاہ اور وزیروں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو کہا جاتا تھا۔ دائی انگا کا اصل نام زیب النساء تھا۔ دائی انگا نے بادشاہ جہانگیر کے بچوں کو دودھ پلایا، جس میں سے اس نے خاص طور پر شاہ جہاں سے پیار کیا۔ شاہ جہاں کے دور میں دائی انگا کو بڑا عزتوں اور احترام ملا اور کافی شہرت ملی۔ اسی بنا پر شاہ جہاں نے 1635 میں دائی انگا کے نام پر یہ مسجد تعمیر کروائی۔ لاہور میں چند مسجدیں صرف خواتین کے نام سے منسوب ہیں، جن میں سے یہ ایک مسجد دائی انگا بھی ہے۔ باقی مورا مائی جیسی مسجدیں اور دیگر مسجدیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی آپ کو وزٹ کروایا جائے گا اور تاریخ بتائی جائے گی۔ دائی انگا مسجد کا کام وقفے وقفے سے چلتا رہتا ہے۔ مغلوں کی سلطنت کے زوال کے بعد دائی انگا کی مسجد پہ سکھوں نے قبضہ کر لیا، اور سکھوں نے اس کو اپنے بارود خانے کے طور پر استعمال کیا، اور مسجد میں جتنے بھی قیمتی پتھر تھے دیواروں پر، ان سب کو سکھوں نے اتار کے چوری کر لیا اور ان کو اپنی دولت کے لیے استعمال کیا۔ سکھوں کے بعد انگریزوں کی جب حکومت آئی تو انگریزوں نے اس کو اپنے جب ریلوے اسٹیشن لاہور میں کیا کہتے ہیں اس زمانے میں جب ریلوے لائن بنائی تو اس کو مین ہیڈ آفس بنا دیا انگریزوں نے، اور کافی عرصہ تک یہ مین ہیڈ آفس کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ لیکن وائسرے ہند نے اس کا کیس لڑتے ہوئے 1903 میں یہ دوبارہ مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی، لیکن اس سے پہلے یہ مسجد انگریزوں اور سکھوں کا کافی ظلم و ستم سہ چکی تھی، شہید ہو چکی تھی۔ لیکن چونکہ جب دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئی تو انہوں نے کافی چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے اس کی بحالی کا کام، اس کی خوبصورتی کا کام دوبارہ شروع کروایا۔
تو اس مسجد کے پہلے 4 مینار تھے جو کسی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن آج عبداللہ بھائی اگر آپ کو دکھائیں تو اس کے 2 مینار ہیں جن کی بنیادیں تو اسی زمانے کی ہیں، دائی انگا کے مغلوں کے زمانے کی، لیکن اس کے اوپر 1903 کے بعد دوبارہ یہ مینار تعمیر کیے گئے، 2 جو فرنٹ والے ہیں، اور اس کے اوپر گنبد بھی ہیں۔ اس کی نقش و نگاری آپ چیک کریں، اس کی خوبصورتی، یہ اسی دور کی مغلوں کے دور کی جو دائی انگا نے جب تعمیر کروائی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی قرآنی آیتوں سے یہ لکھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ جب اس دور میں نہ کمپیوٹر تھا نہ انجینئر تھے، تو سادہ سے ذہن رکھنے والے لوگ بھی اتنی پیاری نقش و نگاری کر لیتے تھے جو آج کل ہم کمپیوٹر کے بغیر نہیں کر پاتے۔ دائی انگا کی مسجد کی دیواروں پر لکھی یہ قرآنی آیتیں اور خوش خطی دل کو بھا جاتی ہیں۔ دائی انگا مسجد بھی آج بھی مغلوں کا دور کا جاہ و جلال پیش کر رہی ہے۔ دائی انگا کی مسجد کے اندر کافی کام آج کے بھی ماڈرن دور کا ہو چکا ہے، ٹائل پتھر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسجد کافی شہید ہوتی گئی، لیکن محلے داروں سے اکٹھا کیا ہوا چندہ اور لوگوں کی محبت نے ابھی تک اسے قائم رکھا ہوا ہے۔ دائی انگا مسجد انگریزوں کافی ظلم برداشت کر چکی ہے، سکھوں نے تو اس کو اپنا توپ خانہ ہی بنا کر رکھ لیا تھا، اور جب انگریزوں کا دور آیا تو جی ویورز ہم اپنے ولاگ کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ تو میں جس حوض کی طرف بیٹھا ہوں، یہ حوض کبھی کسی زمانے میں وضو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اس میں صاف پانی ہوتا تھا۔ تو آج کے دور میں کیا کہتے ہیں، اب تو نئے نلکے موٹریں وغیرہ عبداللہ بھائی سامنے دکھائیں، تو جس طرح آج کے زمانے میں وضو کا سسٹم ہوتا ہے ویسا کر دیا گیا ہے، اور اب اس حوض میں بہت سی خوبصورت گولڈن فش وغیرہ ڈال دی گئی ہیں جو اس میں ہر وقت تیرتی رہتی ہیں۔ تو دائی انگا مسجد، دائی انگا کا جو اصل نام تھا وہ زیف النساء تھا، اور میں نے آپ کو اس کا مقبرہ بھی میں نے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ دکھا دیا ہے۔ تو دائی انگا دودھ پلانے والی عورت، تو اس کی لوکیشن لاہور میں ہے کہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے بالکل ساتھ پلیٹ فارم نمبر 1 کے بالکل ساتھ یہ ہے۔ یہ جب انگریزوں نے جب لائن ٹرین وغیرہ بنائی تو اس کو ٹرین کے لیے مین ہیڈ آفس بنا دیا۔ تو مجھے تو اس مسجد کا کیا کہتے ہیں خوبصورتی دیکھ کے، اس کے نقش و نگار دیکھے تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی۔ آج بھی جب میں اندر آیا تو مجھے ایسے لگا کہ ابھی کوئی اسی زمانے کے کوئی بادشاہ یا وزیر لوگ ادھر نماز پڑھنے آئیں گے، اور مسجد میں تو ویسے ہی سکون ہوتا ہے، لیکن اس مسجد میں آگے خاص قسم کا سکون محسوس ہوا ہے مجھے۔ تو اسی طرح کی کیا کہتے ہیں ہسٹری جاننے کے لیے لاہور ایکسپوز کرتا رہتا ہوں میں، اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کہ لاہور میں اور کون کون سی تاریخی چیزیں ہیں، فوڈز والی چیزیں دیکھنے کا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں آپ سے۔ السلام علیکم۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور ہسٹری کی نالج حاصل کرتے رہیے۔ السلام علیکم۔